ام المومنین حبیبہ بنت ابی سفیان نے خبر دی کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن ابو سفیان کی لڑکی سے نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے پسند کرو گی کہ تمہاری سوکن تمہاری بہن بنے؟ میں نے عرض کیا، ہاں میں تو پسند کرتی ہوں، اگر میں اکیلی آپ کی بیوی ہوتی تو پسند نہ کرتی، پھر میری بہن اگر میرے ساتھ بھلائی میں شریک ہو تو میں کیوں کرنا چاہوں گی؟ غیروں سے تو بہن ہی اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے جو ام سلمہ کے پیٹ سے ہے نکاح کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری ربیبہ اور میری پرورش میں نہ ہوتی، یعنی میری بیوی کی بیٹی نہ ہوتی، جب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، وہ دوسرے رشتے سے میری دودھ بھتیجی ہے۔ مجھ کو اور ابو سلمہ کے باپ دونوں کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ دیکھو ایسا مت کرو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے نہ کہو۔ حضرت عروہ راوی نے کہا، صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر ابو لہب کو دی تھی۔ پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا، کیا حال ہے، کیا گزری؟ وہ کہنے لگا، جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں کبھی آرام نہیں ملا، مگر ایک ذرا سا پانی پیر کے دن مل جاتا ہے۔ ابو لہب نے اس گڑھے کی طرف اشارہ کیا جو انگوٹھے اور کلمے کے انگلی کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5101۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے یہاں ایک مرد بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، گویا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دودھ والے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو یہ سوچ سمجھ کر کہو کون تمہارا بھائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5102۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو قیس کے بھائی افلاح نے ان کے یہاں اندر آنے کی اجازت چاہی۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چچا تھے۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو ان کے ساتھ اپنے معاملے کو بتایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5103۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث خود عقبہ سے بھی سنی ہے، لیکن مجھے عبید کے واسطے سے سنی ہوئی حدیث زیادہ یاد ہے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت ام یحییٰ بن ابی احاب سے نکاح کیا۔ پھر ایک کالی عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے فلانی بنت فلاں سے نکاح کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں ایک کالی عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ کا یہ کہنا کہ وہ جھوٹی ہے ناگوار گزرا۔ آپ نے اس پر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر میں آپ کے سامنے آیا اور عرض کیا، وہ عورت جھوٹی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیوی سے اب کیسے نکاح رہ سکے گا جبکہ یہ عورت یوں کہتی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس عورت کو اپنے سے الگ کر دو۔ حدیث کے راوی اسماعیل بن علیہ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ایوب نے اس طرح اشارہ کر کے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5104۔ حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا، خون کی رو سے تم پر 7 رشتے حرام ہیں، اور شادی کی وجہ سے یعنی سسرال کی طرف سے 7 رشتے بھی۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی، حرمت علیکم امہاتکم، آخر تک۔ اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی زینب اور علی رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلہ بنت مسعود دونوں سے نکاح کیا، ان کو جمع کیا
اور ابن سیرین نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور امام حسن بصری نے ایک بار تو اسے مکروہ کہا، پھر کہنے لگے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور حسن بن علی بن ابی طالب نے اپنے دونوں چاچاؤں یعنی محمد بن علی اور عمرو بن علی کی بیٹیوں کو ایک ساتھ میں نکاح میں لے لیا، اور جابر بن زید تابعی نے اس کو مکروہ جانا اس خیال سے کہ بہنوں میں جلاپا نہ پیدا ہو، مگر یہ کچھ حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سوا اور سب عورتیں تم کو حلال ہیں۔ اور اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اگر کسی نے اپنی سالی سے زنا کیا تو اس کی بیوی سالی کی بہن اس پر حرام نہ ہوگی۔ اور یحییٰ بن قیس کندی سے روایت ہے، انہوں نے شعبی اور ابو جعفر سے دونوں نے کہا، اگر کوئی شخص لواطت کرے اور کسی لونڈے کے دخول کر دے تو اب اس کی ماں سے نکاح نہ کرے۔ اور یہ یحییٰ راوی مشہور شخص نہیں ہے، اور نہ کسی نے اس کے ساتھ ہو کر یہ روایت کی ہے۔ اور اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اگر کسی نے اپنی ساس سے زنا کیا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی۔ اور ابو نصر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حرام ہو جائے گی، اور اس راوی ابو نصر کا حال معلوم نہیں، اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے یا نہیں، لیکن ابو زرع نے اسے ثقہ کہا ہے۔ اور عمران بن حسین اور جابر بن زید اور حسن بصری اور بعض عراق والوں، امام سوری اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ حرام ہو جائے گی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حرام نہ ہوگی جب تک اس کی ماں اپنی خوش دامن کو زمین سے نہ لگا دے، یعنی اس سے جمع نہ کرے۔ اور سعید بن مسیب اور عروہ اور زہری نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اگر کوئی ساس سے زنا کرے تب بھی اس کی بیٹی یعنی زنا کرنے والی کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی، اس کو رکھ سکتا ہے۔ اور زہری نے کہا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی جورو اس پر حرام نہ ہوگی، اور یہ روایت منقطع ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5105۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے، اور ان سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی صاحبزادی غرہ یا درہ یا ہمنا کو چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں نے عرض کیا کہ اس سے آپ نکاح کر لیں۔ فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی؟ میں نے عرض کیا میں کوئی تنہا تو ہوں نہیں، اور میں اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ آپ کے تعلق میں شریک ہو جائے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے زینب سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کی لڑکی کے پاس؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی جب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، مجھے اور اس کے والد ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ دیکھو تم آئندہ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ اور لیث بن سعد نے بھی اس حدیث کو ہشام سے روایت کیا ہے، اس میں ابو سلمہ کی بیٹی کا نام دراہ مذکور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5106۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن غرہ بنت ابی سفیان سے آپ نکاح کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہیں بھی پسند ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، کوئی میں تنہا تو ہوں نہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ کی بھلائی میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ آپ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے، مجھے اور ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے وہ میرے رضائی بھتیجی ہو گئی۔ تم لوگ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5107۔ عاصم نے خبر دی انہیں شعبی نے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا تھا
جس کی پھوپھی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو۔ اور داؤد اور ابن عون نے شعبی سے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5108۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5109۔ قبیصہ بن زہیب نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے۔ ظاہری نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے باپ کی خالہ بھی حرام ہونے میں اسی درجے میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5110۔ عروہ نے مجھ سے بیان کیا، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رضاعت سے بھی ان تمام رشتوں کو حرام سمجھو جو خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5111۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے۔ شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ دوسرا شخص اپنی بیٹی یا بہن اس کو بیاہ دے اور کچھ مہر نہ ٹھہرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5112۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا تھا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبا کرتے شرماتی نہیں۔ پھر جب آیت ترجیء من تشاء منہن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جس بیوی کو چاہے پیچھے ڈال دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگا دے، نازل ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں سمجھی اللہ تعالیٰ جلد جلد آپ کی خوشی کو پورا کرتا ہے۔ اس حدیث کو ابو سعید محمد بن مسلم، معدب اور محمد بن بشر اور عبدہ بن سلیمان نے بھی ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، ایک نے دوسرے سے کچھ زیادہ مضمون نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5113۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور اس وقت آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5114۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے ظاہری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے حسن بن محمد بن علی اور ان کے بھائی عبداللہ بن محمد بن حنفیہ نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع اور پالتو گدھے کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانے میں منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5115۔ ابو جمرہ نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے عورتوں کے ساتھ نکاح متع کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کی اجازت دی۔ پھر ان کے ایک غلام نے ان سے پوچھا کہ اس کی اجازت سخت مجبوری یا عورتوں کی کمی یا اسی جیسی صورتوں میں ہوگی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5116۔ عمر بن دینار نے بیان کیا، ان سے حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اور سلمہ بن الاکو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک لشکر میں تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہیں متع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے تم نکاح متع کر سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5117 5118۔ ایاس بن سلمہ بن الاکو نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مرد اور عورت متع کر لیں اور کوئی مدت متعین نہ کریں تو کم سے کم 3 دن 3 رات مل کر رہیں، پھر اگر وہ 3 دن سے زیادہ اس متع کو رکھنا چاہیں یا ختم کرنا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے۔ سلمہ بن الاکو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں یہ حکم صرف ہمارے صحابہ ہی کے لیے تھا یا تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ خود علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایت کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ متع کی حالت منسوخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5119۔
مرحوم بن عبدالعزیز بصری نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ثابت بنانی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بیٹی بولی کہ وہ کیسی بے حیا عورت تھی، ہائے بے شرمی، ہائے بے شرمی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، وہ تم سے بہتر تھیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5120۔ ابو حازم نے بیان کیا، ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا۔ پھر ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور تلاش کرو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم، میں نے کوئی چیز نہیں پائی، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، البتہ یہ میرا تہبند میرے پاس ہے، اس کا آدھا انہیں دے دیجئے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر یہ اسے پہن لے گی تو یہ اس قدر چھوٹا کپڑا ہے کہ پھر تو تمہارے لیے اس میں کچھ باقی نہیں بچے گا، اور اگر تم پہنو گے تو اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ صاحب بیٹھ گئے، دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اٹھے اور جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور بلایا یا انہیں بلایا گیا۔ راوی کو ان الفاظ میں شک تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ چند صورتیں انہوں نے گنائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے نکاح میں اس کو اس قرآن کے بدلے دے دیا جو تمہیں یاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5121۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق سنا کہ جب ان کی صاحبزادی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ اپنے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی کی وفات کی وجہ سے بیوہ ہو گئیں، اور خنیس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ میں نے کچھ دنوں تک انتظار کیا، پھر مجھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی شادی حفصہ رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی اس بے رخی سے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے سے بھی زیادہ رنج ہوا۔ کچھ دنوں تک میں خاموش رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شادی کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ جب تم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا تھا تو اس پر میرے خاموش رہنے سے تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی کہ میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ واقعی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے جو کچھ میرے سامنے رکھا تھا اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ میرے علم میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں لے آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5122۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درا بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس سے اس کے باوجود نکاح کر سکتا ہوں کہ ان کی ماں سلمہ رضی اللہ عنہا میرے نکاح میں پہلے ہی سے موجود ہیں؟ اگر میں سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح نہ کیے ہوتا جب بھی وہ درہ میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ اس کے والد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ میرے رضائی بھائی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5123۔ زائدہ بن قدام نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے مجاہد نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت فیما عرضتم کی تفسیر میں کہا کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو کہے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میسر آ جائے، اور اس نکاح میں قاسم بن محمد نے کہا کہ تعریض یہ ہے کہ عدت میں عورت سے کہے کہ تم میری نظر میں بہت اچھی ہو اور میرا خیال نکاح کرنے کا ہے اور اللہ تمہیں بھلائی پہنچائے گا، یا اسی طرح کے جملے کہے۔ اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ تعریض و کنایا سے کہے، صاف صاف نہ کہے، مثلا کہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور تمہیں بشارت ہو اور اللہ کے فضل سے اچھی ہو، یا اور عورت اس کے جواب میں کہے کہ تمہاری بات میں نے سن لی ہے، بصراحت کوئی وعدہ نہ کرے۔ ایسی عورت کا ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے، اور اگر عورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ کر لیا اور پھر بعد میں اس سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہیں کرائی جائے گی۔ حسن نے کہا کہ لا تعدوہن سرا سے یہ مراد ہے کہ عورت سے چھپ کر بدکاری نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ الکتاب اجلہ سے مراد عدت کا پورا کرنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5124۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لپیٹ کر لے آیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے خود ہی پورا کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5125۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے، ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو ہبا کرنے آئی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر نیچی کر لی اور سر جھکا لیا۔ جب خاتون نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں تو ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو شاید کوئی چیز مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ کر عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی چیز نہیں پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھ لو اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، البتہ یہ میرا تہبند ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ ان صحابی نے کہا کہ ان خاتون کو اس تہبند میں سے آدھا عنایت فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو اس کے لیے اس میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد وہ صاحب بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھا اور انہیں بلانے کے لیے فرمایا۔ انہیں بلایا گیا، جب وہ آئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن مجید کتنا ہے؟ انہوں نے عرض کیا فلاں فلاں سورتیں۔ انہوں نے ان سورتوں کو گنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان سورتوں کو زبانی پڑھ لیتے ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جاؤ، میں نے اس خاتون کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کی وجہ سے دیا جو تمہارے پاس ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5126۔
عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح ہوتے تھے۔ ایک صورت تو یہ تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتا اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا۔ دوسرا نکاح یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تو کہتا فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس سے منہ کالا کرا لے۔ اس مدت میں شوہر اس سے جدا رہتا اور اسے چھوتا بھی نہیں۔ پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہتی تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا شوہر اگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا۔ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کا لڑکا شریف اور عمدہ پیدا ہو۔ یہ نکاح استبضاع کہلاتا ہے۔ تیسری قسم نکاح کی یہ تھی کہ چند آدمی جو تعداد میں 10 سے کم ہوتے کسی ایک عورت کے پاس آنا جانا رکھتے اور اس سے صحبت کرتے۔ پھر جب وہ عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو وضع حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت اپنے ان تمام مردوں کو بلاتی۔ اس موقع پر ان میں سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو تمہارا معاملہ تھا وہ تمہیں معلوم ہے اور اب میں نے یہ بچہ جنا ہے۔ پھر وہ کہتی کہ اے فلاں یہ بچہ تمہارا ہے۔ وہ جس کا چاہتی نام لے دیتی اور اس کا وہ لڑکا اسی کا سمجھا جاتا۔ وہ شخص اس سے انکار کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھا نکاح اس طور پر تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو روکتی نہیں تھی، یہ کسبیاں ہوتی تھیں۔ اس طرح کی عورتیں اپنے دروازوں پر جھنڈے لگائے رہتی تھیں جو نشانی سمجھے جاتے تھے، جو بھی چاہتا ان کے پاس جاتا۔ اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو اس کے پاس آنے جانے والے جمع ہوتے اور کسی قیافہ جاننے والے کو بلاتے اور بچے کا ناک نقشہ جس سے ملتا جلتا ہوتا اس عورت کے لڑکے کو اسی کے ساتھ منسوب کر دیتے اور وہ بچہ اسی کا بیٹا کہا جاتا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول ہو کر تشریف لائے تو آپ نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5127۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آیت وما یتلا علیکم فی الکتاب، یعنی وہ آیات بھی جو تمہیں کتاب کے اندر ان یتیم لڑکیوں کے باب میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جنہیں تم وہ نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور اس سے بیزار ہو کہ ان کا کسی سے نکاح کر دو۔ ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو کسی شخص کی پرورش میں ہو، ممکن ہے کہ اس کے مال و جائیداد میں بھی شریک ہو، وہی لڑکی کا زیادہ حقدار ہے، لیکن وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، البتہ اس کے مال کی وجہ سے اسے روکے رکھتا ہے اور کسی دوسرے مرد سے اس کی شادی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے مال میں حصے دار بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5128۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے بیوہ ہوئیں، ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور بدر کی جنگ میں شریک تھے۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ چند دن میں نے انتظار کیا، اس کے بعد وہ مجھے ملے اور کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5129۔ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے یونس نے، ان سے حسن بصری نے آیت فلا تعدلوہن کی تفسیر میں بیان کیا کہ مجھ سے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا تھا، اس نے اسے طلاق دے دی، لیکن جب عدت پوری ہوئی تو وہ شخص ابو البداح میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے اس کا اپنی بہن کا نکاح کیا،
اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر تم اس سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اب میں تمہیں کبھی اسے نہیں دوں گا۔ وہ شخص ابو البداح کچھ برا آدمی نہ تھا اور عورت بھی اس کے یہاں واپس جانا چاہتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم عورتوں کو مت روکو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب میں کر دوں گا۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5130۔ ابو معاویہ نے خبر دی، کہا ہم سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت یستفتونک فی النساء اور آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کے بارے میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہے، آخر آیت تک فرمایا کہ یہ آیت یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی جو کسی مرد کی پرورش میں ہو، وہ اس کے مال میں بھی شریک ہو اور اس سے خود نکاح کرنا چاہتا ہو اور اس کا نکاح کسی دوسرے سے کرنا پسند نہ کرتا ہو کہ کہیں دوسرا شخص اس کے مال میں حصہ دار نہ بن جائے، اس غرض سے وہ لڑکی کو روکے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5131۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خاتون آئیں اور اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر نیچی اور اوپر کر کے دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میں اپنی چادر پھاڑ کر آدھی انہیں دے دوں گا اور آدھی خود رکھوں گا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارے پاس کچھ قرآن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ، میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن مجید کی وجہ سے کیا جو تمہارے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5132۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب ان سے صحبت کی تو اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی، اور وہ 9 برس آپ کے پاس رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5133۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب ان سے صحبت کی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ حشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5134۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے حبا کرتی ہوں۔ پھر وہ دیر تک کھڑی رہی۔ اتنے میں ایک مرد نے کہا کہ اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کا نکاح مجھ سے فرما دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس انہیں مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اس تہبند کے سوا اور کچھ نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنا یہ تہبند اس کو دے دو گے تو تمہارے پاس پہننے کے لیے تہبند بھی نہیں رہے گا، کوئی اور چیز تلاش کر لو۔ اس مرد نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ تو تلاش کرو، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح۔ اسے وہ بھی نہیں ملی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ قرآن مجید ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، فلاں فلاں صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کا انہوں نے نام لیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم نے تیرا نکاح اس عورت سے ان صورتوں کے بدل کیا جو تم کو یاد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5135۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کنواری عورت اذن کیوں کر دے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے، یہ خاموشی اس کا اذن سمجھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5136۔ لیث بن سعد نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملیکہ نے، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ابو عمرو زکوان نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی کہتے ہوئے شرماتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خاموش ہو جانا ہی اس کی رضامندی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5137۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عبد الرحمن اور مجمع نے جو دونوں یزید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، ان سے خنسہ بنت خزام انصاری رضی اللہ عنہا نے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ وہ طیبہ تھیں، انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5138۔ مجمع بن یزید نے بیان کیا کہ خزام نامی ایک صحابی نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح کر دیا تھا، پھر پچھلی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5139۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، کیا اے ام المومنین، اور اگر آپ کو خوف ہو کہ آپ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکیں گی تو اسے ما ملکت ایمانکم تک اس آیت میں کیا حکم بیان ہوا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میرے بھانجے، اس آیت میں اس یتیم لڑکی کا حکم بیان ہوا ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی کو اس کے حسن اور اس کے مال کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہو اور وہ اس کا مہر کم کر کے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو، تو ایسے لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح سے ممانعت کی گئی ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ ان کے مہر کے بارے میں انصاف کریں، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو انہیں ان کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت اور آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سے وترغبون تک نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم نازل کیا کہ یتیم لڑکیاں جب صاحب مال و صاحب جمال ہوتی ہیں تب تو مہر میں کمی کر کے اس سے نکاح کرنا، رشتہ لگانا پسند کرتے ہیں، اور جب دولت مندی یا خوبصورتی نہیں رکھتی اس وقت ان کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ کیا بات، ان کو چاہیے کہ جیسے مال و دولت اور حسن و جمال نہ ہونے کی صورت میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی اس وقت بھی چھوڑ دیں جب وہ مالدار اور خوبصورت ہوں، البتہ اگر انصاف سے چلیں اور اس کا پورا مہر مقرر کریں تو خیر نکاح کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5140۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو کچھ دو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا اس قرآن کے بدلے جو تم کو یاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5141۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ہم کسی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائیں اور کسی شخص کو اپنے کسی دینی بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجنا چاہیے، یہاں تک کہ پیغام بھیجنے والا اپنا ارادہ بدل دے یا اسے پیغام نکاح بھیجنے کی اجازت دے دے تو جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کرید نہ کیا کرو،
اور نہ لوگوں کی نجی گفتگوؤں کو کان لگا کر سنو۔ آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5143۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ نکاح کرے یا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5144۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میری بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہوئیں تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح عزیزہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے کر دوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ آپ نے جو صورت میرے سامنے رکھی تھی اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھولوں۔ ہاں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیتے تو میں ان کو قبول کر لیتا۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو یونس بن یزید اور موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن عبداللہ بن ابی عتیق نے بھی ظاہری سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5145۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ 2 آدمی مدینہ کے مشرق کی طرف سے آئے، وہ مسلمان ہو گئے اور خطبہ دیا نہایت فصیح و بلیغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ بعض تقریر جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5146۔ ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب میں دلہن بنا کر بٹھائی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھے، اسی طرح جیسے تم اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو۔ پھر ہمارے یہاں کی کچھ لڑکیاں دف بجانے لگیں اور میرے باپ اور چچا جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کا مرثیہ پڑھنے لگیں۔ اتنے میں ان میں سے ایک لڑکی نے پڑھا، اور ہم میں ایک نبی ہے جو ان باتوں کی خبر رکھتا ہے جو کچھ کل ہونے والی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو، اس کے سوا جو کچھ تم پڑھ رہی تھیں وہ پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5147۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی خوشی ان میں دیکھی تو ان سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے 1 گٹھلی کے برابر پر نکاح کیا ہے۔ اور قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پر نکاح کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5148۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے کہا میں نے ابو حازم سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ اتنے میں ایک خاتون کھڑی ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں، آپ اب جو چاہیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر کھڑی ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دیا ہے، حضور جو چاہیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیسری مرتبہ کھڑی ہوئی اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کریں۔ اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو، 1 لوہے کی انگوٹھی بھی اگر مل جائے لے آؤ۔ وہ گئے اور تلاش کیا، پھر واپس آ کر عرض کیا کہ میں نے کچھ نہیں پایا، لوہے کی 1 انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، میرے پاس فلاں فلاں صورتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ، میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن پر کیا جو تم کو یاد ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5149۔ وقی نے بیان کیا ان سے سفیان نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا نکاح کر، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی پر ہی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5150۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام شرطوں میں وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق ہیں جن کے ذریعے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، یعنی نکاح کی شرطیں ضرور پوری کرنی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5151۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے زکریا نے جو ابو زائدہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی کسی سوکن بہن کی طلاق کی شرط اس لیے لگائے تاکہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود انڈیل لے، کیونکہ اسے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5152۔ مالک نے خبر دی انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے اوپر زرد رنگ کا نشان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اسے مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک گٹھلی کے برابر سونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ولیمہ کر، خواہ ایک بکری ہی کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5153۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح پر دعوت ولیمہ کی اور مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے جیسا کہ نکاح کے بعد آپ کا دستور تھا۔ پھر آپ امہات المومنین کے حجروں میں تشریف لے گئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے آپ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ واپس تشریف لائے تو دو صحابہ کو دیکھا کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے آپ پھر تشریف لے گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ میں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا کسی اور نے خبر دی کہ دونوں صحابی بھی چلے گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5154۔ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، دعوت ولیمہ کر، خواہ ایک بکری ہی کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5155۔ علی بن مسہر نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میری والدہ ام رومان بنت عامر میرے پاس آئیں اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر لے گئیں۔ گھر کے اندر قبیلہ انصار کی عورتیں موجود تھیں۔ انہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو یوں دعا دی، بارک و بارک اللہ، اللہ کرے تم اچھی ہو، تمہارا نصیبہ اچھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5156۔ عبداللہ بن المبارک نے بیان کیا ان سے معمر بن راشد نے، ان سے حمام نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی حضرت یوشع یا حضرت داؤد علیہ السلام نے غزوہ کیا اور غزوے سے پہلے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چلے جس نے کسی نئی عورت سے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی صحبت نہ کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5157۔ سفیان نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے اور ان سے عروہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال کی تھی اور جب ان کے ساتھ خلوت کی تو ان کی عمر 9 سال کی تھی اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5158۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان راستے میں 3 دن تک قیام کیا اور وہاں ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کے ساتھ خلوت کی۔ میں نے مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے پر بلایا، لیکن اس دعوت میں روٹی اور گوشت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا کہ امہات المومنین میں سے ہیں، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لونڈی ہی رکھا ہے، کیونکہ وہ بھی جنگ خیبر کے قیدیوں میں سے تھیں۔ اس پر بعض نے کہا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردہ کرائیں تو پھر تو وہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے پردہ نہ کرائیں تو پھر وہ لونڈی کی حیثیت سے ہیں۔ جب سفر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے جگہ بنائی اور لوگوں کے اور ان کے درمیان پردہ ڈلوا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5159۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میری والدہ میرے پاس آئیں اور تنہا مجھے ایک گھر میں داخل کر دیا۔ پھر مجھے کسی چیز نے خوف نہیں دلایا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اچانک ہی میرے پاس چاشت کے وقت آ گئے۔ آپ نے مجھ سے ملاپ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5160۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا، ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب انہوں نے شادی کی فرمایا، تم نے جھالر دار چادریں بھی لی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جھالر دار چادریں کہاں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد ہی میسر ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5161۔ اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ وہ ایک دلہن کو ایک انصاری مرد کے پاس لے گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے پاس لہو دف بجانے والا نہیں تھا؟ انصار کو دف پسند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5162۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے بنی رفاعہ کی مسجد میں جو بصرہ میں ہے گزرے۔ میں نے ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا، آپ جب ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف سے گزرتے تو ان کے پاس جاتے، ان کو سلام کرتے، وہ آپ کی رضائی خالہ ہوتی تھیں۔ پھر انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے، آپ نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، تو ام سلیم میری ماں مجھ سے کہنے لگیں، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفہ بھیجیں تو اچھا ہے۔ میں نے کہا مناسب ہے۔ انہوں نے کھجور اور گھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا اور میرے ہاتھ میں دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا۔ میں لے کر آپ کے پاس چلا، جب پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ رکھ دے اور جا کر فلاں فلاں لوگوں کو بلا لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور جو بھی کوئی تجھ کو راستے میں ملے اس کو بلا لے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے حکم کے موافق لوگوں کو دعوت دینے گیا، لوٹ کر آیا، جو آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس حلوے پر رکھے اور جو اللہ کو منظور تھا وہ زبان سے کہا، برکت کی دعا فرمائی، پھر 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلانا شروع کیا۔ آپ ان سے فرماتے جاتے تھے، اللہ کا نام لو اور ہر ایک آدمی اپنے آگے سے کھائے، رکابی کے بیچ میں ہاتھ نہ ڈالے، یہاں تک کہ سب لوگ کھا کر گھر کے باہر چل دیے۔ 3 آدمی گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور مجھ کو ان کے نہ جانے سے رنج پیدا ہوا، اس خیال سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں پر گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ پھر راستے میں میں نے آپ سے کہا، اب وہ 3 آدمی بھی چلے گئے ہیں۔ اس وقت آپ لوٹے اور زینب رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے۔ میں بھی حجرے ہی میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے بیچ میں پردہ ڈال دیا۔ آپ سورہ احزاب کی آیت پڑھ رہے تھے، مسلمانوں نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، مگر جب کھانے کے لیے تم کو اندر آنے کی اجازت دی جائے اس وقت جاؤ۔
وہ بھی ایسا ٹھیک وقت دیکھ کر کہ کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ البتہ جب بلائے جاؤ تو اندر آ جاؤ اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی چل دو، باتوں میں لگ کر وہاں بیٹھے نہ رہا کرو۔ ایسا کرنے سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو تم سے شرم آتی تھی کہ تم سے کہے کہ چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ حق بات میں نہیں شرماتا۔ ابو عثمان جعد بن دینار کہتے تھے کہ انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 10 برس تک متواتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5163۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک ہار عاریتاً لے لیا تھا۔ راستے میں وہ گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ آدمیوں کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ تلاش کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وضو کے بغیر نماز پڑھی۔ پھر جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے تو آپ کے سامنے یہ شکوہ کیا۔ اس پر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آن پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے اسے دور کیا، اور مزید برآں یہ کہ مسلمانوں کے لیے برکت اور بھلائی ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5164۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جب آئے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنبی الشیطان ما رزقتنا ثم قدر بینہما فی ذالک، یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور رکھ جو اولاد ہمیں تو عطا کرے، پھر اس عرصے میں ان کے لیے کوئی اولاد نصیب ہو تو اسے شیطان کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5165۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی عمر 10 برس کی تھی۔ میری ماں اور بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھ کو تاکید کرتی رہتی تھیں، چنانچہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 برس کا تھا۔ پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہوں کہ کب نازل ہوا۔ سب سے پہلے یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد انہیں اپنے گھر لائے تھے۔ آپ ان کے دولہا بنے تھے، پھر آپ نے لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا، لوگوں نے کھانا کھایا اور چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے بعد بھی دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گیا تاکہ یہ لوگ بھی چلے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور میں بھی آپ کے ساتھ رہا۔ جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس دروازے پر آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، اس لیے آپ واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ آیا۔ جب آپ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں گئے ہیں، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے پر پہنچے اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ پھر واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔ اب وہ لوگ واقعی جا چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اور میرے بیچ میں پردہ ڈال دیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5166۔ حمید طویل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے قبیلہ انصار کی ایک عورت سے شادی کی تھی کہ مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ اور حمید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مہاجرین نے انصار کے یہاں قیام کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے
سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنا مال تقسیم کر دوں گا اور اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو آپ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے۔ پھر وہ بازار نکل گئے اور وہاں تجارت شروع کی اور پنیر اور گھی نفع میں کمایا۔ اس کے بعد شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ کر، خواہ ایک بکری ہی کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5167۔ عبد الوارث نے بیان کیا ان سے شعیب نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا اور ان کا ولیمہ ملیدے سے کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5169۔ بن بشر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کو نکاح کر کے لائے تو مجھے بھیجا اور میں نے لوگوں کو ولیمہ کھانے کے لیے بلایا۔ تفصیل کے لیے حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5170۔ مزدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، ان سے ثابت بنانی نے کہ انس رضی اللہ عنہ کے سامنے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جیسا اپنی بیویوں میں سے کسی کے لیے ولیمہ کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ ایک بکری سے کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5171۔ سفیان نے بیان کیا ان سے منصور بن صفیہ نے، ان سے ان کی والدہ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا ولیمہ 2 مد تقریباً 2.25 سیر جو سے کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5172۔ مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ پر بلایا جائے تو اسے آنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ دعوت ولیمہ کا قبول کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5173۔ منصور نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدی چھڑاؤ، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو اور بیمار کی عیادت کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5174۔ ابو الاحوص سلام بن سلیم نے بیان کیا ان سے اشعث بن ابی شعثہ نے، ان سے معاویہ بن سوید نے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے منع فرمایا۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کے جواب دینے، یرحمک اللہ کہنے یعنی اللہ تم پر رحم کرے کہنا، قسم کو پورا کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، سب کو سلام کرنے اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے، چاندی کے برتن استعمال کرنے، ریشمی گدے، قصیہ ریشمی کپڑا، استبرق موٹے ریشم کا کپڑا اور دیباج ایک ریشمی کپڑا کے استعمال سے منع فرمایا تھا۔ ابو عوانہ اور شیبانی نے اشعث کی روایت سے لفظ افشاء السلام میں ابو الاحوص کی مطابقت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5175۔ عبد العزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی پر دعوت دی۔ ان کی دلہن ام اسید سلامہ بنت وہب کام کاج کر رہی تھی اور وہی دلہن بنی تھی۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں معلوم ہے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کیا پلایا تھا؟ رات کے وقت انہوں نے کچھ کھجوریں پانی میں بھگوتی تھیں، صبح کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ کو وہی پلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5176۔ عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے، ان سے عامش نے اور ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بکری کے کھر کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا
اور اگر مجھے وہ کھربی ہدیے میں دیے جائیں تو میں اسے قبول کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5178۔ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ولیمے کی جب تمہیں دعوت دی جائے تو قبول کرو۔ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اگر روزے سے ہوتے جب بھی ولیمے کی دعوت یا کسی دوسری دعوت میں شرکت کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5179۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے جلدی سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یا اللہ تو گواہ رہ، تم لوگ سب لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5180۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے قاسم بن محمد نے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا گدا خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں آئے۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خفگی کے آثار دیکھ لیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول سے توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدا یہاں کیسے آیا؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، میں نے ہی سے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس پر ٹیک لگائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، جو تم نے تصویر سازی کی ہے اسے زندہ بھی کرو۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں ان میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5181۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی۔ اس موقع پر کھانا ان کی دلہن ام اسید رضی اللہ عنہا نے ہی تیار کیا تھا اور انہوں نے ہی مردوں کے سامنے کھانا رکھا۔ انہوں نے پتھر کے ایک بڑے پیالے میں رات کے وقت کھجوریں بھگو دی تھیں اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہی اس کا شربت بنایا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحفے کے طور پر پینے کے لیے پیش کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5182۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے کہا کہ میں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ نے اپنی شادی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ اس دن ان کی بیوی ہی سب کی خدمت کر رہی تھیں، حالانکہ وہ دلہن تھیں۔ بیوی نے کہا، یا سہل رضی اللہ عنہ نے، راوی کو شک تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تیار کیا تھا؟ میں نے آپ کے لیے ایک بڑے پیالے میں رات کے وقت سے کھجور کا شربت تیار کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5183۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے عارج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت مثل پسلی کے ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ لو گے، اور اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو اس کی ٹیڑھ کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کرو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5184۔ حسین جعفی نے بیان کیا، ان سے زائدہ نے، ان سے میسرہ نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5185۔ اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5186۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں
ہم اپنی بیویوں کے ساتھ گفتگو اور بہت زیادہ بے تکلفی سے اس ڈر کی وجہ سے پرہیز کرتے تھے کہ کہیں کوئی بے اعتدالی ہو جائے اور ہماری برائی میں کوئی حکم نہ نازل ہو جائے۔ پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم نے ان سے خوب کھل کے گفتگو کی، خوب بے تکلفی کرنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5187۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس امام حاکم ہے، اس سے سوال ہوگا۔ مرد اپنی بیوی بچوں کا حاکم ہے اور اس سے سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے سوال ہوگا۔ غلام اپنے سردار کے مال کا حاکم ہے اور اس سے سوال ہوگا۔ ہاں پس تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے سوال ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5188۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہ 11 عورتوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں، کوئی بات نہ چھپائیں۔ چنانچہ پہلی عورت نام نہ معلوم بولی، میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ آسانی سے چڑھ کر اس کو کوئی لے آئے، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کرے۔ دوسری عورت عمرہ بنت عمرو تمیمی نامی کہنے لگی، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں، اس میں اتنے عیب ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی۔ اس پر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت حی بنت کعب یمانی کہنے لگی، میرا خاوند کیا ہے، ایک تاڑ کا تاڑ لمبا تڑنگا ہے، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں۔ چوتھی عورت مہدو بنت ابی ہردمہ کہنے لگی کہ میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھے کوئی خوف ہے نہ اکتاہٹ ہے۔ پانچویں عورت کبشہ نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بہادر کی طرح ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی، اتنا بے پرواہ ہے، جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت ہند نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہائی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد کچھ تو معلوم کرے۔ ساتویں عورت حی بنت علقمہ، میرا خاوند تو جاہل یا مست ہے، صحبت کے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے لگا کر اوندھا پڑ جاتا ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب اس کی ذات میں جمع ہیں، کم وقت سے بات کروں تو سڑ پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں یاسر بنت اوس کہنے لگی، میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں سونگھو تو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت نامعلوم کہنے لگی کہ میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے اور وہ قداور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہیں، غریبوں کو خوب کھلاتا ہے، لوگ جہاں صلاح و مشورہ کے لیے بیٹھے ہیں یعنی پنچایت گھر، وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت کبشہ بنت رافع کہنے لگی، میرے خاوند کا کیا پوچھنا، جائیداد والا ہے، جائیداد بھی کیسی بڑی جائیداد، ویسی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس جٹے رہتے ہیں، جنگ میں چرنے کم جاتے ہیں، جہاں ان اونٹوں نے باجے کی آواز سنی بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت ام زرع بنت عقیمل بن سعدہ کہنے لگی، میرا خاوند ابو زرع ہے، اس کا کیا کہنا، اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے بوجھل کر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیے ہیں، مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے کہ میں اپنے تئیں خوب موٹی سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگی سے گزر بسر کرتی تھی، ابو زرع نے مجھ کو گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا ہے۔
اتنی بہت جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا، سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا، پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پی لوں۔ رہی ابو ذرا کی ماں میری ساس تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں، اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا، اس کا گھر بہت ہی کشادہ۔ ابو ذرا کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا، خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ ایسا کم خوراک کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دست کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ ابو ذرا کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، اپنی ماں کی پیاری، تابع فرمان اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، موٹی تازی، سوکن کی جلن ابو ذرا کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشہور نہیں کرتی، گھر کا بید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا، لوگ مکھن نکالنے کو دودھ مت رہے تھے، صبح ہی صبح ابو ذرا باہر گیا، اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے، مراد اس کی دونوں چھاتیاں ہیں جو انار کی طرح تھیں۔ ابو ذرا نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار، عمدہ نیزہ باز ہے، اس نے بھی مجھ کو بہت سے جانور دے دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ذرا خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ بھی جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو ذرا نے جو تجھ کو دیا تھا اس میں کا ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5189۔ معمر نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہیں عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ فوجی کھیل کا نیزہ بازی سے مظاہرہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے میرے لیے پردہ کیا اور میں وہ کھیل دیکھتی رہی۔ میں نے اسے دیر تک دیکھا اور خود ہی اکتا کر لوٹ آئی۔ اب تم خود سمجھ لو کہ ایک کم عمر لڑکی کھیل کو کتنی دیر دیکھ سکتی ہے اور اس میں دلچسپی لے سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5190۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بہت دنوں تک میرے دل میں خواہش رہی کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 بیویوں کے متعلق پوچھوں جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ ایک مرتبہ انہوں نے حج کیا اور ان کے ساتھ میں نے بھی حج کیا۔ ایک جگہ جب وہ راستے سے ہٹ کر قضائے حاجت کے لیے گئے تو میں بھی ایک برتن میں پانی لے کر ان کے ساتھ راستے سے ہٹ گیا۔ پھر انہوں نے قضائے حاجت کی اور واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھ پر پانی ڈالا۔ پھر انہوں نے وضو کیا تو میں نے اس وقت ان سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ 2 کون ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، تم پر حیرت ہے، وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کرنی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میرے ایک انصاری پڑوسی جو بنو امیہ بن زید سے تھے اور اوالی مدینہ میں رہتے تھے، ہم نے اوالی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضری دیتے اور ایک دن میں حاضری دیتا۔ جب میں حاضر ہوتا تو اس دن کی تمام خبریں جو وحی وغیرہ سے متعلق ہوتی لاتا اور اپنے پڑوسی سے بیان کرتا، اور جس دن وہ حاضر ہوتے وہ بھی ایسے کرتے۔ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب ہم مدینہ تشریف لائے تو یہ لوگ ایسے تھے کہ عورتوں سے مغلوب تھے۔ ہماری عورتوں نے بھی انصار کی عورتوں کا طریقہ سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی میرا ترکی بترکی جواب دیا۔ میں نے اس کے اس طرح جواب دینے پر ناگواری کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میرا جواب دینا تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ان کو جواب دے دیتی ہیں، اور بعض تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن رات تک الگ رہتی ہیں۔ میں اس بات پر کانپ اٹھا اور کہا کہ ان میں سے جس نے بھی یہ معاملہ کیا یقیناً وہ نامراد ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور مدینے کے لیے روانہ ہوا۔
پھر میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا اور میں نے اس سے کہا، اے حفصہ رضی اللہ عنہا، کیا تم میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک دن رات تک غصہ رہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ پھر تم نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا اور نامراد ہوئی۔ کیا تمہیں اس کا کوئی ڈر نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے اللہ تم پر غصہ ہو جائے اور پھر تم تنہا ہی ہو جاؤ گی؟ خبردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات نہ کیا کرو، نہ کسی معاملے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کرو اور نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا کرو۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ تمہاری سوکن جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ پیاری ہے، ان کی وجہ سے تم کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جانا۔ ان کا اشارہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ملک غسان ہم پر حملے کے لیے فوجی تیاریاں کر رہا ہے۔ میرے انصاری ساتھی اپنی باری پر مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے۔ وہ رات گئے واپس آئے اور میرے دروازے پر پڑی زور زور سے دستک دی اور کہا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ گھر میں ہیں؟ میں گھبرا کر باہر نکلا تو انہوں نے کہا کہ آج بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کیا غسانی چڑھ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، حادثہ اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ حفصہ تو خاسر و نامراد ہوئی، مجھے تو اس کا خطرہ لگا ہی رہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی حادثہ جلد ہی ہوگا۔ پھر میں نے اپنے تمام کپڑے پہنے اور مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے فجر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بالا خانہ میں چلے گئے اور وہاں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا اب روتی کیا ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بالا خانہ میں تنہا تشریف رکھتے تھے۔ میں وہاں سے نکلا اور منبر کے پاس آیا۔ اس کے گرد کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے اور ان میں سے بعض رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کے بعد میرا غم مجھ پر غالب آ گیا اور میں اس بالا خانے کے پاس آیا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حبشی غلام سے کہا کہ عمر کے لیے اندر آنے کی اجازت لے لو۔ غلام اندر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا لیکن آپ خاموش رہے۔ چنانچہ میں واپس چلا آیا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو منبر کے پاس موجود تھے۔ میرا غم مجھ پر غالب آیا اور دوبارہ آ کر میں نے غلام سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت لے لو۔ اس غلام نے واپس آ کر پھر کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں پھر واپس آ گیا اور منبر کے پاس جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن میرا غم مجھ پر غالب آیا اور میں نے پھر آ کر غلام سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت طلب کرو۔ غلام اندر گیا اور واپس آ کر جواب دیا کہ میں نے آپ کا ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں وہاں سے واپس آ رہا تھا کہ غلام نے مجھے پکارا اور کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس بان کی چارپائی پر جس سے چٹائی بنی جاتی ہے لیٹے ہوئے تھے۔ اس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا۔ بان کے نشانات آپ کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔ جس تکیے پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس میں چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ میں خوشی کی وجہ سے کہہ اٹھا اللہ اکبر۔ پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، پھر جب ہم مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں پر ان کی عورتیں غالب تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے
میں حفصہ کے پاس ایک مرتبہ گیا تھا اور اس سے کہہ آیا تھا کہ اپنی سوکن کی وجہ سے جو تم سے زیادہ خوبصورت اور تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ہے، دھوکہ میں مت رہنا۔ ان کا اشارہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ میں نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو بیٹھ گیا۔ پھر نظر اٹھا کر میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جائزہ لیا۔ خدا کی قسم، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پر نظر رکتی، سوا 3 چمڑوں کے جو وہاں موجود تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے۔ فارس و روم کو فراخی اور وسعت حاصل ہے اور انہیں دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن اب سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، ابن خطاب، تمہاری نظر میں بھی یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں جو کچھ بھلائی ملنے والی تھی سب اسی دنیا میں دے دی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیجئے کہ میں نے دنیاوی شان و شوکت کے متعلق یہ غلط خیال دل میں رکھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اسی وجہ سے 29 دن تک الگ رکھا۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1 مہینے تک میں ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت رنج ہوا اور آپ نے ازواج سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب 29ویں رات گزر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور آپ سے ابتدا کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک تشریف نہیں لائیں گے، اور ابھی تو 29 ہی دن گزرے ہیں، میں تو ایک دن گن رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 کا ہے۔ وہ مہینہ 29 ہی کا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر نازل کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج میں سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے اللہ کی وحی کا ذکر کیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پسند کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام دوسری ازواج کو اختیار دیا اور سب نے وہی کہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ چکی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5191۔ ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے سلیمان نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے ناراضگی کی وجہ سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5193۔ ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے سلیمان نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے ناراضگی کی وجہ سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5193۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے اس کے بستر سے الگ تھلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5194۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور عورت کسی کو اس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے، اور عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی صریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو ابو زناد نے موسیٰ بن ابی عثمان سے بھی اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس میں صرف روزے کا ہی ذکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5195۔ تیمی نے خبر دی، انہیں ابو عثمان نے، انہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریبوں کی تھی۔ مالدار جنت کے دروازے پر حساب کے لیے روک لیے گئے تھے، البتہ جہنم والوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والی زیادہ عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5196۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے، انہیں عطا بن یسار نے، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اس کی نماز پڑھی۔ آپ نے بہت لمبا قیام کیا، اتنا طویل کہ سورہ بقرہ پڑھی جا سکے، پھر طویل رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھا کر بہت دیر تک قیام کیا، یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے دوسرا طویل رکوع کیا، یہ رکوع طوالت میں پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر دوبارہ قیام کیا اور بہت دیر تک حالت قیام میں رہے، یہ قیام پہلی رکعت کے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر طویل رکوع کیا، یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم طویل تھا۔ پھر سر اٹھایا اور طویل قیام کیا، یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر رکوع کیا، طویل رکوع، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ پھر سر اٹھایا اور سجدے میں گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں آتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ سے کوئی چیز بڑھ کر لی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ ہم سے ہٹ گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تھی، یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، راوی کو شک تھا، مجھے جنت دکھائی گئی تھی، میں نے اس کا خوشہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اور اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے۔ اور میں نے دوزخ دیکھی، آج کا اس سے زیادہ ہیبتناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، پھر بھی تمہاری طرف سے کوئی چیز اس کے لیے ناگواری خاطر ہوئی تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5197۔ عوف نے بیان کیا، ان سے ابو رجا نے، ان سے عمران نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اکثر رہنے والے غریب لوگ تھے، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر رہنے والی اکثر عورتیں تھیں۔ اس روایت کی مطابقت ابو ایوب اور سلم بن زریر نے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5198۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ رضی اللہ عنہ، کیا میری یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم روزانہ دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور بلا روزے بھی رہو، رات میں عبادت کرو اور سو بھی، کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5199۔ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ امیر حاکم ہے، مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے۔ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5200۔